واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ شیخ صاحب، وزیر ریلوے نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ 2007-8 کا جو خسارہ ہے وہ 15 ارب کا ہے، یعنی 19 ارب کمائی ہے اور 34.3 ارب جو ہے وہ خرچہ ہے، اور یہ آپ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ ہم 6 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے ہیں خسارے میں، آج 46 سے 50 ارب روپے پہ ہے۔ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور خود ریلوے کے اندر ریلوے کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، کیونکہ ریلوے میں جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بھی ریلوے پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، جس میں سکول سے لے کے ہاسپٹل سے لے کے بینڈ سے لے کے کھلاڑیوں سے لے کے ٹرین ہر چیز اسٹیڈیم موجود ہوتے ہیں۔ اس کو چلانے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور آدمی کو ٹرین پر چلنا چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے کوئی بڑا آدمی یا منسٹر صاحب یا اور حضرات ٹرین پہ سفر ہی نہیں کر رہے ڈر کے مارے۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ ٹرین کے مسئلے کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، سوائے یہ کہنا کہ جناب علی کہ آپ انجن خرید لیں۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ کئی لاکھ ایکڑ زمین ملتان میں ریلوے کی ہے، زرعی زمین کو بھیج دیا جائے۔ اگر صرف کراچی کے ہم نے 5-10 پلاٹ نکالے تھے، اس پر تو بہت لیدے ہو جائے گی، لیکن اگر زرعی زمین کو ہی بیچ دیا جائے جو کہ ایگریکلچر لینڈ انہوں نے لیز پر دی ہوئی ہے، اس سے بھی سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اور سارے ریلوے کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریلوے ہمت ہار چکا ہے، ریلوے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ ریلوے کی کارکردگی دیکھیں، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ٹرین جو ہے 2-2 3-3 دن بعد پہنچ رہی ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑے کام کی ضرورت ہے۔ ورنہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جہاز کے ٹکٹ کا کرایہ نہیں ہے، اور بس پر دھکے کھانے کے لیے وہ رہ جائیں گے۔ ٹرین ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں، بلکہ اب اس کو چمن کے راستے ہم ایران تک لے جا رہے تھے، اور ہم نے حویلیاں سے کاشغر تک اس کا جو نقشے جو ہیں اور اس کا PC-1 اور PC-2 فارم کی تھی، لیکن یہ ریلوے ملک کے اندر کہنے کا نہیں چل مطلب رہی شیخ تو صاحب غیر یہ ہے ملک کہ میں۔ ریلوے کے اندر ریسورسز تو موجود ہیں، لیکن اب ظاہر ہے اس کے لیے ایک مینجمنٹ چاہیے، ایک بڑی آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ قسم کی اور وائبرنٹ قسم کی مینجمنٹ چاہیے جو ان ریسورسز کو استعمال کرے۔ بے شک ریلوے کے اندر صرف میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ اپیل کروں گا بلور صاحب سے، دوسرے جو لوگ ہیں، صرف ڈسٹرکٹ ملتان کی ایگریکلچر لینڈ جو جاگیرداروں کے پاس ہے وہ بیچ دیں، اس کی اوپن بولی لگائیں، اور لوگوں کو کہیں کہ یہ زمین جو ہے ان کو ود پوزیشن دیں۔ آپ دیکھیں یہ سارا خسارہ جو ہے ایک دن میں ریلوے ٹھیک ہو جائے گی۔ لاکھوں ایکڑ زمین کو بیچ دیں، کیا کرنی ہے ریلوے نے زمین؟ آپ دیکھیں ریلوے کے انگریز نے 150 سال پہلے اس کے پاور پلانٹس کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہیں، پاور پلانٹس بنانے کے لیے انہوں نے 150 سال سوچا ہوا ہے، اور اب ریلوے اس حالت میں ہے کہ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ ریلوے ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گی۔ جہاں تک ریلوے کی فریٹ ٹریفک کا معاملہ ہے شیخ صاحب، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس کی مد میں ہم کتنا کما سکتے ہیں اور وہ کمپنسیٹ کرے پھر ظاہر ہے پاکستان ریلوے کو؟ ساری دنیا میں جس طرح چینل کی صورتحال ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ سے کماتے ہیں اور کرنٹ افیئر میں لوز کرتے ہیں، پاکستان میں مختلف ہے، اسی طرح دنیا فریٹ ٹرین سے کماتی ہے۔ ایون انڈیا دیکھیں، ایون فرانس دیکھیں، ایون آپ جرمنی دیکھیں، وہ فریٹ ٹرینوں سے کماتے ہیں۔ فریٹ ٹرینوں سے یعنی مال گاڑیوں سے کما کے وہ پیسنجرز ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں یا ایکویلٹی پہ رہتے ہیں۔ اس وقت 2% کا صرف فریٹ اٹھایا جا رہا ہے، یہ آسانی سے 10% کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ توہین نہ سمجھیں لوگ، تو جس طرح ہم نے ٹرینیں پرائیویٹ مال گاڑیاں کرنی شروع کی تھی، لوگوں کو کانٹریکٹ پہ دے دیا تھا، جتنی اس وقت فریٹ کے پیسے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر گورنمنٹ صرف یہ کہے کہ اس سے دگنے یا تیگنے پیسے پہ کوئی پرائیویٹ ادارے لیں تو لوگ لینے کے لیے اسی وقت آ جائیں گے۔ یہ جس طرح کا حال ہے اب شیخ صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈبلنگ آف ٹریک ہے یا پھر اس کے ساتھ ہائی سپیڈ ہائی کیپیسٹی ویگن لانے کا جو خواب ہے وہ تو بس خواب ہی رہے گا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہو پائے گا۔ بڑا دیکھیں جی، رائے ونٹ تک لانا ہے، لودھنا سے سائی وال تک ہم لے آئے ہیں۔ اگر آپ ڈبلنگ آف ٹریک اور کراسنگ جو ہیں، کئی ہزار کراسنگ ہیں، دیکھیں جو کالونیاں بننی شروع ہوئی ہیں، 100 فٹ تک ریلوے کی لائن کے ساتھ کوئی کالونی نہیں بن سکتی، کوئی راستہ نہیں بن سکتا۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ ریلوے میں آ کے ریلوے والوں سے مل کے اپنا پھاٹک لگا لیتا ہے، اور کم و بیش میرا خیال ہے کئی ہزار ریلوے کراسنگ اس وقت ایسے ہیں جس پہ کہ کوئی آدمی میسر نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں لگا ہوا، فری ریلوے پھاٹک ہیں وہ، اور پتہ ہی نہیں لگتا اور لوگوں کو حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ سو ریلوے کراسنگ اور جو موڑ ہیں بہت سارے دینا اور مندرہ کے درمیان اور جیلم،
یہ پنڈی لاہور 2-2.5 گھنٹے ایزیلی ہو سکتی ہے. اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور حکومت کو بھی ریلوے کی مدد کرنی چاہیے میرے خیال میں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک جوائنٹ وینچر بنانا چاہیے بی او ٹی بیسس پر, بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. بی او ٹی بیسس پر مختلف سیکشن جو ہیں چائنیز کے ساتھ دوسرے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جوائنٹ وینچر کیا جائے, ورنہ ریلوے ختم ہونے جا رہی ہے. شاید فروری میں یا مارچ تک ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ لانگ ڈسٹنس کی ٹرینیں بھی چل سکیں. اچھا یہ شیخ صاحب ریلوے کی زمینوں پہ لوگ بھی تو بہت قابض ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے وہ قبضہ بھی چھڑایا جا سکے؟ اتنی طاقت تو اس وقت شاید حالات نہیں ہے. جو خالی زمینیں پڑی ہیں اور ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں, اور بڑے بڑے بنگلوز کو میرا خیال ہے توڑ کر وہاں فلیٹ سسٹم متعارف کرایا جائے, اور سارے میجر سٹی میں بہت ہی قیمتی پلاٹ ہیں ان کے پاس, ریلوے کے پاس. لیکن جو زرعی اراضی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے شروع کی جائے, اس کے بعد کمرشل پلاٹ پر آئیں, کیونکہ کمرشل پلاٹ پر یہ آئیں گے تو ہمارا ریکارڈ موجودہ حکومت میں اتنا اچھا نہیں ہے, اس میں گھپلے ہوں گے. سو زرعی زمین کا میں سمجھتا ہوں اگر اونے پونے بھی چلی گئی لیکن ریلوے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, کچھ سیاسی معاملات پہ بھی آپ سے بات کر لیں. آج پنجاب کے گورنر حلف اٹھا رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب, اور نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات آپ کو کس جانب نظر آ رہے ہیں؟ یہ 45 دن والا جو معاملہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ پورا ہوگا؟ اور کیونکہ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھرپور جلسے بھی کر رہے ہیں. جو کھوسہ صاحب ہیں یہ فیصلہ سلمان تاثیر صاحب کی زندگی میں ہی 3 دن پہلے ہو گیا تھا, اور کراچی میں جب وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملے تو ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی جگہ لطیف کھوسہ آ رہے ہیں. سو ان کی زندگی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ صوبہ سرحد کے, یا صوبہ سرحد تو ابھی دیر تھی, لیکن پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر صاحب کو خود صدر صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی جگہ لطیف کھوسہ صاحب کو ہم نے لگانے کا فیصلہ کیا ہے. باقی جو کچھ ہو رہا تھا ویسے ہی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا تھا, کمپنی کی مشہوری ہو رہی تھی. این کی صورتحال جو ہے وہ این کو کافی سارے خدشات لاحق ہیں, کیونکہ 10 سال تک انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی ہے. 10 سال کمٹمنٹ نبھانے کے بعد سیاست کے جس پیرائے میں آئے ہیں وہ خوف زدہ ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں. خود اپنی باتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح چلنا پسند کرے گی. اور پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھے مواقع ہے کہ این جو ہے درون خانہ یا چلمن کے پیچھے یا تھرڈ چینل کے ذریعے یا انٹرنیشنل فورم پر بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کا اندیہ دے رہی ہے. لیکن سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ عوامی مسائل شیخ صاحب وہیں کے وہیں ہیں, سیاسی کشمکش یا بھیڑ چال تو جاری ہے, عوام کے مسائل کون حل کرے گا, ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ عوام کو سمجھ ہونی چاہیے, جب چینی 120 روپے جب شوگر ملوں نے بیچنی تھی تو انہوں نے ٹکا کے 120 روپے بیچی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں اہم لوگوں کی ملیں ہیں. جب ٹی سی پی کی باری آئی تو 87 روپے اور 80 روپے کا یہ بھاؤ ہوا. عوام کی کوئی آواز نہیں ہے, یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت جو ملک سے باہر ہے اس پر چھاپا نہ پڑ جائے, اور ایسا چھاپا پڑ جائے کہ باہر کی دولت بھی لانی پڑے اور ٹیکس چوروں کو اندر کی دولت کا وہی ڈکلیئر کرنا پڑے. اندر سے یہ خوف زدہ ہیں, غریب کی نہ پہلے ہمدردی تھی نہ آج ہمدردی ہے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر ریلوے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ریلوے کی حالت ازار پر وہ گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو بہرحال گڈ گورننس کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھانے ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے ریلوے کے اندر بہتری آ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ریلوے کی حالت پہلے ہی خراب تھی, لیکن رہی صحیح کسر اب ظاہر ہے کہ موجودہ حالات نے بھی خراب کر دی, اور دھند کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مختلف جو ریلوے کی وجہ سے مسائل سامنے آ رہے ہیں, جو ریلوے لیٹ ہو رہی ہیں, وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے ضیاء الرحمان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. کی وجہ سے جہاں سڑکوں پر ٹریفک اور ہوائی آمد و رفت میں خلل پڑا ہے, وہیں ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے. لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں روزانہ 2 سے 8 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. سخت موسم سے بچاؤ کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث مسافر شدید سردی میں ٹرینوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں. ٹکٹ نہیں مل رہی ہے اور پھر گاڑی 5 بجے جا رہی ہے, جب ہمیں ضرورت بھی ہے ایمرجنسی. بولتے ہیں 8 بجے آئے گا گاڑی, ابھی تک نہیں آئے گا, 12 بج گیا. کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے. بڑے تو کسی نہ کسی طرح ٹھٹرتی سردی میں ریلوے انتظامیہ کی بدسلوکی اور غفلت برداشت کرتے ہی ہیں. معصوم بچوں کو بھی سرد موسم میں گھنٹوں ٹرین کے انتظار کی سزا دی جا رہی ہے. ہم جیلم جا رہے ہیں, سردی بہت ہے, ٹرین صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرین بھی کوئی نہیں آ رہی. ہم کراچی جا رہے ہیں, صبح سے منہ سے دعا نکل رہا ہے, ٹرین نہیں آ رہی.
مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ دھند میں گاڑیوں کو شیڈول تبدیل کر کے انہیں انتظار کی زحمت سے بچا سکتی ہے۔ کراچی سے خیبر ایکسپریس میں آ رہا تھا اور راستے میں خراب ہو گئی ہے، لہٰذا انتظامیہ ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرے، ہم دوسری گاڑی لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں سردی میں خوار ہو رہے ہیں۔ سردی اور دھند پر تو کسی کا کوئی بس نہیں، لیکن ریلوے انتظامیہ مسافروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر انتظار کی زحمت کو کسی حد تک کم کر سکتی ہے۔ مسافر حضرات ایک طرف تو سردی اور دھند کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن دوسری جانب ریلوے انتظامیہ کی بدسلوکی اور غفلت نے بھی ان کے سفر کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ کیمرامین اقبال خان کے ساتھ ضیاء الرحمان، دنیا نیوز، لاہور۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔